قریب ہی نہیں آئے، انہوں نے میرے قریب نہیں آن دیتا۔ کی مطلب جڑے کافر رہے اتنا رب دی وحدانیت نو نہ منیا، انہاں تیری نبوت رسالت دا اقرار نہ کیتا، انہاں نو میرے قریب ہی نہیں آن دیتا، جنہاں نو میں مننا ہی نہیں دیتا۔ تواڈی کشتی دے اندر اس لیے آیا ہاں کہ جڑے تواڈے نال لگ گئے، چاہے ساری توڑ تے تواڈے نال لگے رہن، انہاں اندروں میں اندروں اپنے نال لاواں گا داری دور دے پاویں تواڈے نال لگے رہن گے۔ اللہ دے نبی سمجھ لا گیا، چاہے اس لئی پلید نو اپنے کشتی دے وچوں کڈن لگے، آندا یا نبی اللہ میں تانوں دسنا وا، میں لوکاں نوں گمراہ کرنا وا، کئی ہیلے نے کئی حجتاں قائم کر کے لوکاں نوں گمراہ کرنا وا، پر میں تانوں دو چیزاں دسنا وا جنہاں نال میں وار کرنا وا، جنہاں نال میں لوکاں نوں گمراہ کرنا وا، جدے ذریعے لوگ گمراہ ہو جاندے نے، جڑے اے میری سواری ہے، دو عمل میری سواری ہے، جڑا اے دے سواری ہو جاوے سمجھو میں گمراہ کر دینا وا، او دا ایمان میں ضائع کر دینا وا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا 10 ایمان او کیڑیاں جانا نے سنیا نہیں امام الانبیاء دے غلاموں لکھن والا ہی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام ہم کلام شیطان لے دشمن نے آندا یا نبی اللہ میریاں دو سواریاں نے، دو ہیلے نے جڑے تھانوں دسنا ہے بہت زیادہ نے، تھانوں دو دسنا فرمایا بول دس دو کیڑے نے، آندا یا نبی اللہ ایک حسد دوسرا ہرس، ایک حسد دوسرا ہرس۔ حسد جب انسان پیدا ہو جاوے، ایک انسان دا دوسرے انسان کو حسد پیدا ہو جاوے، یہ میری سواری ہے سمجھو دے سوال ہو گیا ہے، سمجھو سوال ہو گیا ہے، میری کشتی دے سوال ہو گیا ہے، او دا میں ایمان ضائع کر دینا، میں برباد کر کے رکھ دینا۔ امام الانبیاء دے غلاموں دوسری کشتی کہتا ہے او ہرس ہے، جڑا ہرس والی سواری کو سوال ہو جاوے، یہ مطلب جو کچھ ملیا ہے جو اللہ نے عطا کیتا ہے او دا جے شکر نہ کرے، جو ملیا نہیں او دی تانگ کردا۔ یہ شیطان دی سواریاں جو دو سواریاں نے ساڈے وجود دے اندر تے اثر کوئی نہیں، اسی تے نہیں کردے بالکل گواہی کیا کر دی ہے گل ہی کوئی نہیں کیونکہ اسی اثر کر رہے اثر تے بھرے پے۔ معلوم ہویا کہ شیطان دی سواری دے اساں سوار ہو گئے، اثر ساڈے وجود دے اندر ہے۔ ایک بھائی دے کول مال زیادہ ہو جاوے حسد انسان کرتا ہے، اگر زیادہ اپنے کول آ جاوے تو بولا پھر بھی حسد کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے ہرس، جو ملے ہیں انہاں شکر ہے نہیں۔ اگر اللہ دی ذات ٹائم ٹو ٹائم کھانا خالی دے دے نا بندہ پیٹ بھر کے سو جائے، اس کو علاوہ کچھ بھی نہ ہوئے، یہ جڑا وجود رب دیتے ہیں اساں ایدا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، ایدا بھی شکر ادا کر سکتے نہیں۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جب یہ گل سنی اپنی قوم دے نال مخاطب ہوئے، اپنے لوکاں دے نال مخاطب ہوئے، اپنی قوم نوں مخاطب ہو کے فرمایا اے میری قوم اے سن لو بے ایمان دیاں دو سواریاں نے، کبھی زندگی دے اندر انہاں دے سوار نہ ہویا جے، نہ کبھی کسی دا حسد کریا جے، نہ کبھی ہرس کریا۔ سبحان اللہ، جو مل جاوے جو مل جاوے اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملیا وہ تانگ ہی نہ کرو، وہ تانگ نہ کرو۔ معلوم ہویا اللہ دے نبی پناہ مانگ رہے ہیں اس بے ایمان تو، ہے معصوم نے پناہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اولو العزم رسول نے، بڑیاں شانہ والے بڑے نملے دے بڑے پیارے نبی نے، اللہ دے نال ہم کلاموں دینے اللہ نے کئی معجزے عطا فرمائے نے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور دے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، بات طویل میں شارٹ کرے، اس بے ایمان کو پناہ منگن دا طریقہ اللہ دے نبیوں نے جو دسیا ہے وہ بیان کرنا چاہنا وا، تساں سن دے رہی دیو۔
آپ نے کو فیصلہ آیا یا نبی اللہ اتلاش کیجئے پتہ کوئی نہیں دا قابل قول ہے قرآن سارے واقعہ کو بیان کیتا ہے پہلے سوال دے اندر 6واں تے 7واں رکوع ہے پورے رکوع دے اندر واقعہ موجود ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اتقاء کرو اس طرح نہیں ہوئے اس رنگ نہیں ہوئے بے داغ ہوئے ان زبا کرن دو اللہ ایک ٹکڑا ہے جسم دے نال ٹچ کرو زندہ ہو جاوے گا قوم جہلے قوم شعور نہیں رکھدی قوم نے آکھیا یا نبی اللہ ساڈے نال ٹھٹا تے مذاق کر دیو تساں ساڈے نال مذاق کر دیو اللہ دے نبی نے کی فرمایا رب دے قرآن نے اعلان کیتا اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی مسلمان کا ٹھٹا نہیں کرنا چاہیے اللہ نے نبی کی فرمانے میں اللہ کو بنا مجرا کہ اللہ نے مجھے نہ کر دے اور میں تھوڑے نال مذاق نہیں کر رہا امام الانبیاء نے غلام پھر دوسرے مقام دے ایک اور وقت کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات شیطان دے نال ہو گئی آپ نے فرمایا لینا دس اے لوگاں نو گمراہ کیویں کرنا ہے کیویں چلنا ہے ایہی روایت ابن جوزی نے نقل کی تھی اوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہم کلام ہو گئے شیطان نے تین چیزاں بیان کی دیا انہیں دسیا یا نبی اللہ تین قسم دیا میں چلنا آپ نے فرمایا دس آدھے اللہ دے نبی جدوں کوئی بندہ صدقہ کرن دا ارادہ کردا ہے میں انہیں نام چمٹ جانا میں انہیں کرا رہنا میں انہیں کردا رہنا وہی وجہ ہے جدوں انسان صدقہ کردا ہے اللہ دا دل صاف فرما دے ایک نور عطا فرما دے صدقہ کرنے والے نو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے جدو بندہ ارادہ کرتا ہے کئی بار دل کرتا کوئی پیسے ہوندے نے کسی نے دے چڑی مڑ خیال آندا نہیں ہوئے تیرے بچے نے نکے نکے تیری گھر دی بھی ہے تیرے معاملات نے وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہوندا کہ نہیں یہ شیطان دی چال ہے وہ چاہتا ہے صدقہ نہ کرے تے صدقہ کرنے والا اللہ دے قریب ہو جاتا ہے اللہ انہوں ایک نور عطا کر دیتا ہے ایک نور عطا کر دیتا ہے اپنے قریب کر لیتا ہے آندا میں چمٹ جانا دے نال ہر دوسری چیز شیطان نے کہا کہ میں جدوں بندہ ارادہ کردا نیکی دا کسے بھی نیکی دا ارادہ کردا ہے میں پھر بھی چمٹ جانا کہ نیکی نہ کرے اچھا ہن بندے ارادہ کیتا سی دل وچ کتے دل وچ یا جاندا خدا تے یا جاندا بندہ ارادہ کر لیا دل دے اندر بندہ چاہتا ہے کہ میں نیکی کراں گا ارادہ کیتا شیطان آندا جدوں ارادہ کر لوے جدوں ارادہ کر لوے اس ویلے میں دے نال چمڑ جانا کہ اے دا ارادہ ادھورا رہ جاوے تے کامیاب گل یہ وچار یہ میں کر دینا کہ شیطان آدھا جدو بندہ ارادہ کرتا ہے تو دل وچ ارادہ بن جاوے جدو ارادہ بن جاوے شیطان نال چمڑ جاتا ہے یہ جڑا رب دا دشمن ہے رب انہیں نہیں طاقت دیتی ہے تے امام الانبیاء دی شان سبحان اللہ لوگ اعتراض کرتے ہیں گلاں کرتے ہیں چبڑا مارتے ہیں
یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، میں کہا جھوٹے جان دیئے جیڑا رب دشمن نے نہیں طاقت دیتی بیٹھا ہے، دشمن نے نہیں طاقت دیتی، اس کے بندے دل دے اندر ارادہ کیتا جانا میں چمبڑ جانا، میں چمبڑ جانا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہوئے، کروں چلے حضور دی بارگاہ حاضر ہون واسطے، صحابہ نے پتہ چلیا تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرز کیتا، حضور ابو طلحہ انصاری آ رہا ہے، کلمہ نہیں سے پڑھیا، مسلمان نہیں، حضور آ رہا ہے، آئیے ابو طلحہ انصاری پہنچے نہیں، آئیے کلمہ نہیں پڑھیا، صحابہ کہہ رہے ہیں سونیا آ رہا ہے۔ قربان جاواں میرے لاجوان کریم نے فرمایا غلامو پریشان نہ ہو جڑا آ رہا ہے، میں ویکھ رہا ہوں سینے دے اندر نور